زمام کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمى بالوحدۃ غیرہ کلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ تمام حضرات کا اس مقدس ذکر میں طاہر دربار میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو حاجات، تمنائیں، دعائیں، خواہشات لے کے اس عزتوں والے دربار میں آئے ہو مالک تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک اللہ بانیان مجلس، معاونین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق، عزت، بخت میں مالک اضافہ فرمائے۔ مالک کائنات اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب تقریر تو ہے ہی نہیں، ویسے بھی میرا دعوی نہیں کہ میں کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہوں، بس طالب علم ہوں تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی، آپ سے دعا لے کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ آج میں بات آیت تطہیر پہ کروں گا کیونکہ میں نے جو سرنامہ کلام قرار دیا وہ ہے آیت تطہیر، جس میں خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی توجہ رکھنی ہے میری طرف، بس زیادہ دیر تو میں نے آپ کو زحمت ہی نہیں دینی۔ خدا کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب پہلے یہ سمجھیں کہ ارادہ کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے۔ انما حروف حصر ہے عربی زبان میں، انما جو ہے یہ حروف حصر ہے۔ حصار پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ چلہ کاٹنے والے بھی حصار کھینچتے ہیں۔ یہ جو ویرانوں میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہ بھی حصار کھینچتے ہیں۔ ایک میں نے بندے سے پوچھا کہ تم نے ویرانوں میں جا کے اللہ اللہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ خدا خدا کرنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ غدیر کی یاد میں سجا ہوا یہ ممبر تجھے دعوت دے رہا ہے، تو نے اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑی ہے، تو علی علی کر، دنیا تجھے خود چھوڑ جائے۔ مالک حسین آپ سلامت رکھے، بادشاہ حسین عزتوں میں اضافہ ہو۔ یا علی علیہ السلام، تو علی علی کر، دنیا چھوڑ جائے۔ اور یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں، جناب جو ابو ذر تھے نا، وہ شام میں آئے، کرتا اتار دیا۔ مدینہ میں تھے تو کرتا پہنتے تھے، شام میں آ کے انہوں نے کرتا اتار دیا۔ تو ایک شخص نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ابو ذر کیا مدینہ میں کرتا پہننے کا رواج نہیں تھا؟ جناب ابو ذر نے مسکرا کے کہا مدینہ میں تو تھا، میں نے شام میں آ کے اتارا ہے۔ اس نے کہا کہ شام میں آ کے کیوں اتارا؟ اس نے مسکرا کے کہا کیونکہ میں نے سنا ہے یا علی کی محبت کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں، میں نے کرتا اتار کے کندھے پہ پہلے اس لیے رکھ لیا ہے کہیں علی کی محبت میں کوڑے کھانے کے لیے کرتا اتارنے کی بھی دیر نہ ہو جائے، کہیں اتنی بھی دیر نہ ہو جائے۔ تو آپ علی علی کرو، دنیا چھوڑ جائے۔ تو پہلے یہ دیکھو اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ خدا فرما رہے انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔
اب یہ جو آل محمد کی طہارت ہے، یہ آل محمد کے ارادے سے نہیں، خدا کے ارادے سے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب یہ خدا کا ارادہ ہے اور خدا نے انہیں رجس سے دور رکھا ہے۔ اب جتنا کوئی آل محمد سے دور ہے وہ اتنا رجس ہے، جو جتنا دور وہ اتنا رجس، کیونکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ رجس ان کے قریب نہیں آئے گا۔ تو خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ارادہ کیا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین میں خدا فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے، فیکون لہ کن، پھر وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا۔ یہاں پہ فا ہے فیکون، اور جہاں پہ بھی فا آ جائے نا پھر وہاں پہ فاصلے کی گنجائش نہیں رہتی، فوراً وہ کہتا ہے ہو جا، پھر فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ فا ہے۔ اور یہ اللہ نے عرش پہ فا کہا، ایک فا اللہ نے فرش پہ کہلوایا، وہ خود نہیں کہا، مصطفیٰ سے کروایا، مصطفیٰ سے کہا کہ کہو۔ وہ فا پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ جب غدیر کا میدان تھا نا، رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی، وہ فا وہاں تھا، یہ فا یہاں۔ اور جب نبی کا حکم آ جائے نا تو پھر نبی کے حکم کے بعد پھر انسان کوئی سوچے۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، واقعہ میرے سامنے آ گیا، میں نے وعدہ پہلے کیا ہے کہ زیادہ دیر تو پڑھنا ہی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب، یہ جو تراویح کے پیش نماز ہے نا، یہ پہلے یہی ہیں، ابی بن کعب سب سے پہلے انہوں نے جماعت کر، تاریخ پڑھ لیجئے گا، ممبر پہ ہوں کیمرے کی موجودگی میں۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے تو رسالت مآب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابی بن کعب دوسری رکعت میں تھے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ابی میری بات سنا، اتنا کہہ کے سرکار مصلی پہ بیٹھ گئے۔ سرکار مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد ابی بن کعب آئے، انہوں نے سلام کیا، بادشاہ نے رخ پھیر لیا، یہ دوسری طرف سے آئے، پھر سلام کیا، سرکار نے پھر جواب نہیں دیا۔ انہوں نے قدموں پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے کہا سرکار میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں نے تجھے بلایا تھا۔ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ فرماتے ہیں اچھا تو نماز پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بلا محمد رہا ہے، نماز اللہ کی ہے، تجھے نہیں پتا جب خدا بلائے تب ہی ہم بلاتے ہیں، جب اللہ بلائے تب ہی ہم بلاتے ہیں۔ کہنے لگا بادشاہ پھر میری نماز نہیں ہوئی۔ اب اگلا جملہ دیکھوں گا کون معرفت کے کس زینے پہ بیٹھ کے سنتا ہے۔ بادشاہ پھر میری نماز نہیں ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو میرے بلانے پہ آ جاتا تو تیرا ہر قدم نماز ہوتا۔ سرکار پھر میں نماز دوبارہ پڑھوں؟ بادشاہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ نہ پڑھ، بلائے مصطفیٰ بندہ نہ آئے پھر قضا عمل کی نہیں، پھر تجدید ایمان ہوتی ہے، کلمہ دوبارہ پڑھ۔ یہ سرکار جب بلائیں نا پھر آنا واجب ہوتا ہے۔ سرکار کہیں جان بچاؤ تو پھر جان بچانی ہے، بادشاہ فرمائے جان دینی ہے تو پھر جان دینا واجب ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون لہ کن فیکون، اس کا ارادہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں، اور کسی کے کہنے پہ اسے اتنا یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں۔ اللہ جانے آپ کس انداز میں سن رہے ہیں، میں تو بالکل جلدی سے آپ کے جھولیوں میں کچھ 2-4 پھول خطابت کے پھینک کے پھر آپ سے رخصت چاہوں گا دعا لے کے۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا اور ہو جاتا۔ اب وہ زبانیں تلاش کرو جن زبانوں سے خدا کن کہلواتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، جناب ابو ذر مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے اور چھڑی تھی ہاتھ میں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ معرفت اور ولایت کا مقام کیا ہے، آپ کا اختیار کتنا ہے۔ چھڑی تھی ہاتھ میں اور مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ 4 بندے گزرے، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ابو ذر، اسے ابو ذر کہتے ہیں، یہ نوکر ہے آل محمد، اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں۔ وہ بندے ہنسے، پھر انہوں نے کہا کہ فلاں نے فلاں کو مانا، اس نے اسے اتنا دیا۔
اس شخص نے اس کو مانا، اس نے اسے اتنا عطا کیا، فلاں نے فلاں کو مانا، اسے اس نے یہ عطا کیا، اور اسے دیکھو اس نے علی کو مانا، علی نے اس کو کیا عطا کیا، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں۔ اب اتنا سننا تھا یا ابو ذر نے آنکھیں اٹھائیں، چھڑی اٹھا کے آواز دے کے کہتے ہیں لو شیط، اگر میں چاہوں تو اس چھڑی سے اس سورج کو زمین پہ اتار سکتا ہوں۔ اتنا غنی کر دیا ہے مجھے علی بادشاہ کی ولایت نے، اگر میں چاہوں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار نے اس چھڑی سے اشارہ کیا نا تو سورج نے حرکت کرنا شروع کی۔ سرکار فرماتے ہیں رک جا، انہیں بتایا ہے تجھے حکم نہیں دیا، انہیں بتایا ہے حکم نہیں دیا۔ وہ زبانیں تلاش کرو جن زبانوں سے اللہ کن کہتا ہے۔ بس یہ آخری بات، وہ زبانیں کون سی؟ مامون کا دربار تھا، منبر لگا ہوا تھا، تو حاجب اٹھا، کیونکہ اس وقت قحط پڑ گیا تھا، امام رضا بادشاہ کا دور تھا، بارش بڑے عرصے کے بعد ہوئی، تو ہر کسی کی زبان پہ یہی تھا کہ یہ بارش، اب کیونکہ میرے مولا کا نام تو علی ہے نا، لقب ہے رضا، ہر بندے کی زبان پہ تھا کہ علی نے بارش برسائی، علی نے رزق دیا، تو بندوں کو بڑی تکلیف تھی۔ تو جب یہ سنا تو حاجب اٹھا، حاجب اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو بارش برسی ہے یہ آپ کی دعا سے برسی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کیا مطلب دعا سے برسی ہے؟ ہم نے برسائی ہے۔ اب یہ جو معصوم ہے نا، یہ دعا مانگنے کے لیے نہیں مانگتے، سکھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ دلیل دے دیتا ہوں، میں ہوں رستے میں جا رہا ہوں، مثلا سفر کر رہا ہوں، 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، بندہ تھک جاتا ہے، غفلت سے نیند آ گئی، آنکھ لگی میرے، اب پہلے وضو تھا، جب آنکھ لگ گئی وضو تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ کروں، کیوں؟ کیونکہ نیند ہے رجس کی وجہ سے وضو باطل ہو گیا، دوبارہ کرنا پڑا، اور اللہ کا وعدہ ہے رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا۔ پھر اس کا مطلب ہے 5 وقت جو مسجد نبوی میں علی نماز کے لیے وضو کریں وہ طہارت نہیں، تعلیم ہے، پھر وہ تعلیم ہے، تو یہ سکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دعا بھی مانگنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ تو سرکار وہ عجب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے برسائی ہے تو جو معجز نما ہوتا ہے وہ تو ہر وقت معجز نما ہوتا ہے، ہر وقت معجزہ دکھاتا ہے، تو پھر آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ معجزہ میں اپنی مرضی سے نہیں، تیری مرضی سے دکھاؤں، تو بتا۔ کہنے لگا پھر ایسا کریں کہیں سے کوئی شیر آئے، کیونکہ ہر طرف سے پہرا ہے، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، کہیں سے کوئی شیر آئے اور مجھے آ کے کھا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہیں سے کیوں، یہیں سے آئے گا۔ بھائی یہ آخری بات ہے جی، مصائب بھی میرے حصے کا شاہ صاحب پڑھیں گے، بھائی انصار بیٹھے ہیں وہ مصائب پڑھیں گے، میں آپ سے رخصت چاہنے لگا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں آل محمد کی طہارت کیا ہے۔ کہیں سے کوئی شیر آئے، کوئی درندہ آئے، مجھے آ کے کھا جائے۔ اب اس نے جب کہا نا کہیں سے آئے، تو سرکار نے اپنی پشت پہ دیوار پہ لگی ہوئی سوئی کے دھاگے سے بنی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا۔ سرکار کا دیکھنا تھا یا وہ شیر چلا؟ یہ سرکار کا دیکھنا کن تھا، شیر کا چلنا فیکون تھا۔ شیر چلا، اس نے حاجب کو کھایا، چھری کانٹوں سے نہیں کھایا، اپنے طریقے سے کھایا، سنگ مرمر کا فرش تھا، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا۔ اس وقت شیر نے سمجھایا تھا طہارت کے کہنے پہ نجاست کا خاتمہ ایسے کیا جاتا۔